حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد دشمن کی فوج نے آپ کے جسم مبارک پر موجود ہر چیز لوٹ کر لے گئے، اور اس کے بعد دشمن نے خیموں پر حملہ کیا اور ان میں موجود تمام سامان لوٹ لیا، اور اس کام میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے۔ شمر امام سجاد علیہ السلام کو قتل کرنے کی خاطر دشمن کے ایک گروہ کے ساتھ خیموں میں داخل ہوئے، لیکن حضرت زینب اس کام میں رکاوٹ بنی۔ بعض مورخین کے مطابق دشمن کے بعض سپاہیوں نے شمر کے اس کام پر اعتراض کیا اور اسے اس کام سے باز رکھا۔ ابن سعد نے اہل حرم کو ایک خیمے میں جمع کرنے کا حکم دیا اور پھر ان پر بعض سپاہیوں کے پہرے لگا دیے۔ ابن زیاد کے حکم پر عمر سعد نے اپنی فوج کے 10 سپاہیوں کے ذریعے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے باوفا اصحاب کے جنازوں پر گھوڑے دوڑائے، اور جس سے شہداء کے جنازے پائمال ہو گئے۔ اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھیوں کو بڑی اذیت کے ساتھ کوفہ میں پہنچایا گیا، اور وہاں پر بھی جا کر یزید نے بڑی اذیت دی اور آپ کے سر مبارک اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بد کلامی شروع کر دی اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی۔ واقعہ عاشوراء کے دن امام زین العابدین سخت بیمار تھے، اور اسی وجہ سے آپ جنگ میں شرکت نہ کر سکے، اور مردوں میں سے صرف آپ زندہ بچے، اور حضرت زینب سمیت اہل حرم کے دوسرے افراد کے ساتھ دشمن کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ عمر بن سعد اور اس کے سپاہی اسراء کو کوفہ میں بن زیاد کے پاس لے گئے، اور پھر وہاں سے انہیں یزید بن معاویہ کے پاس شام میں لے جایا گیا۔ مورخین کے مطابق عمر بن سعد کے کربلا سے جانے کے بعد شہداء کو 11 محرم الحرام کے دن دفن کیا گیا، جبکہ بعض مورخین کے مطابق 13 محرم شہداء کی تدفین کا دن ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں سے 2 افراد ابتدا میں یزیدی لشکر کے ہاتھوں اسیر ہوئے اور بعد میں شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر امیر یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا۔ علی حضا قافلہ حسینی کے باقی ماندہ افراد، خواتین اور بچے بھی وہیں پہنچائے گئے، اور اس بارے میں جو روایتیں مشہور ہیں وہ یہ ہیں کہ یزید نے بھی سر کے ساتھ گستاخی کی، یعنی کہ آپ کے سر مبارک پر چھڑی لگا کر آپ کے سر مبارک کے ساتھ گستاخی کی، اور اہل خانہ کے ساتھ بھی رنج پہنچانے والی باتیں کی۔ بلکہ شیعہ روایات کے مطابق تو اہل خانہ کا قافلہ کوفے سے دمشق تک لایا ہی گیا تو غیر مسلم قیدیوں کی طرح نہایت ذلیل اور تشہیر کے ساتھ تھا، اور پھر گھنٹوں محل کے دروازے پر ٹھہرایا گیا۔